السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سونے کے آداب۔ اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں کہ کس طرح ہمیں سونا چاہیے، تو ہم شیخ ظفر امیر صاحب سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح اسلام میں سونے کے آداب قرآن و حدیث کے ذریعے بتائے گئے ہیں۔ شیخ صاحب بتائیے آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی، آپ نے صحیح کہا، اور بہت سارے مسلمان جو ہے سونے کے آداب کو لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ جب وہ سوتے ہیں یا تو الٹا سو جاتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو کچھ آداب خیال نہیں رکھتے آداب کے، اور جب سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو ہے صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سونے کے کیا آداب ذکر فرمائے ہیں۔ کچھ مختصر سی آداب میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ علی بھائی، جب ہم سوتے ہیں نا تو سونے کا آداب میں سے سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ انسان عشاء کے فوراً بعد سو جائے، کیونکہ انسان جب عشاء کے فوراً بعد سو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کو دو فائدے ملتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ علی بھائی کہ انسان کو صبح کی نماز کے لیے اٹھنا آسانی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ الحمدللہ، جب ہم عشاء سے پہلے اپنا کھانا ختم کر دیتے ہیں تو فوراً عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے کھانے سے فارغ ہو گئے اور نماز سے فارغ ہو گئے، عشاء کے فوراً بعد ہم کو جو ہے سونے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ ہم کو یہ ملے گا علی بھائی کہ جب ہم عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو ہمارے جو ہے ہضم کے لیے اور جو ہے ہماری صحت کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ یہ دو فائدے ہیں عشاء کے فوراً بعد سونے کے۔ اچھی بات۔ دوسری عادت یہ ہے دوستو، عشاء جب ہم سوتے ہیں سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، وضو سوئیں۔ وضو کر کے جب ہم سوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے علی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے اندر جتنے بھی شیطان اور جتنے بھی جنات اللہ تعالیٰ رکھا ہے، برے جنات کو، ان تمام شیطان اور جنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا اگر انسان وضو کی حالت میں سوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم سوتے ہیں ہم آرام کے لیے، اپنے دماغ کو سکون کے لیے، اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے سوتے ہیں۔ جب ہم سوئیں اور ہماری نیند خراب ہو جائے تو کوئی سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سوئیں۔ علی بھائی، سونے کے تیسرا ادب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام نے سونے کے تیسرا ادب یہ بتایا ہے کہ جب ہم سوئیں دائیں کروٹ سوئیں، کیونکہ دائیں کروٹ سونے سے فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اگر انسان جو ہے بائیں طرف سوئے گا تو وہ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، خون جو ہے زیادہ ادھر ادھر نہ پھر سکے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے دائیں طرف سوئیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہمارا جو خون ہے جسم کے ہر حصے میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ دائیں کروٹ سونے کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ سوا کرتے تھے۔ علی بھائی، جب ہم سوتے ہیں، سونے کے چوتھا ادب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے مسلمان جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں، ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان ایسے ہی سو جائے گا تو ہو سکتا ہے شیطان اس پر حملہ کر لے، تو اسی وجہ سے اسلام نے بتایا، اسلام نے تعلیم سکھائی کہ جب آپ سوئیں جو ہے یہ صورتیں پڑھ کر سوئیں اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ نمبر 1 سورہ اخلاص، نمبر 2 سورہ ناس، نمبر 3 سورۃ الفلق۔ یہ 3 سورت اگر انسان پڑھ کر سوتا ہے علی بھائی تو انسان جو ہے چین کی نیند سوئے گا، سکون کی نیند سوئے گا۔ تو یہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5 علی بھائی کہ انسان جو ہے 3 سورہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے، کیونکہ آیت الکرسی کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کے ذمہ لے گا۔ اسی وجہ سے ہم سونے سے پہلے یہ خیال رکھیں، وضو کی حالت میں سوئیں، یہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، تاکہ انسان جو ہے نیند کی حالت میں اس کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بچاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر جو ہے ہم
दाएं करवट लेट जाएं, अल्लाह तबारक व ताला आसानी से नींद हमको दे देगा। और आखिरी अदब सोने का ये है कि जब हम सोकर उठते हैं तो जो है हम सबसे पहले दुआ पढ़ें, सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। मैं उम्मीद करता हूँ वाली भाई कि सोने के कुछ मुख्तसर ऐसे आदाब जो है पूरे आदाब मैं आपके सामने गिनाया हूँ, आप मेरे इस मुख्तसर से आदाब को आप समझ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे मुसलमान इस मैसेज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, और बहुत सारे भाई जो है मुसलमान भाई जो सोने के आदाब का ख्याल नहीं रखते, उनको जो है इस पर अमल करने के लिए आसानी हो जाए। दोस्तों, शेख साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर सोने के आदाब बताए, तो इंशाल्लाह आप भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारें और इनका फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।